قصہ ہے بغداد کا۔ تو بغداد میں ایک بہت غریب فیملی تھی، غریب گھرانہ تھا، اہل ایمان تھا۔ گھر میں فاقے شروع ہو گئے، کھانے پینے کا نظام سارا الٹ پلٹ ہو گیا، اور کمانے کا نظام بھی سارا الٹ پلٹ ہو گیا۔ کوئی سسٹم نہیں کمایا جائے، غریب والدین، کوئی بھائی تھا نہیں، بیٹیاں تھی، ماں تھی۔ اب رو رو کے بھوک کی وجہ سے عجیب حال ہو گیا۔ رات گزری، رات کو مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ والے آدمی تھے، اہل ایمان تھے، اہل عمل تھے۔ گھر والوں کو، بچوں کو بھی کہا کہ وضو کرو، اہلیہ کو بھی کہا وضو کرو، خود بھی وضو کر کے جا نماز پہ کھڑے ہو گئے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی یہ تھی، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو کس سے مانگو؟ اپنے اللہ سے مانگو۔ تو نفل پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور زار و قطار آنسو بہہ رہے ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں، اہلیہ بھی رو رہی ہے، اور اللہ سے آہوزاری کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سب نے مل کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دیا۔ نفل پڑھ کے اللہ سے مانگ کے پھر حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا بھی شروع کر دیا، اور روتے جا رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے سو گئے، نیند آ گئی اور سو گئے۔ تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ اسی بغداد شہر میں فلاں جگہ جاؤ، بڑا رئیس آدمی ہے تو غیر مسلم ہے لیکن بڑا دل کا اچھا ہے، سچا ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس کو اپنی ضرورت بتاؤ۔ اب خواب تو دیکھ لیا، لیکن دن میں پھر جو ہے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر کے پاس جانے کا کیوں کہیں گے کہ غیر کے پاس جا کے اپنی حالت بیان کرو۔ تو پھر ہمت نہیں ہوئی، تو رات کو پھر سوئے، پھر آہوزاری کی، اللہ سے دعا مانگنا شروع کی، پھر سو گئے تو پھر خواب میں آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اسی طریقے سے 3 راتوں میں مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہی، اور آپ علیہ السلام یہی ارشاد فرماتے جاؤ اس کے پاس، کل کیوں نہیں گئے؟ اب ہمت کر کے چوتھے دن گئے ہیں، اور اس شخص کے بڑا محل تھا، اس شخص کے نوکر چاکر تھے، اس سے کہا کہ ایک محمدی تم سے ملنا چاہتا ہے۔ تو اس شخص نے بلایا، اور بلا کر یہ کہا کہ ہاں کہو کیا بات ہے۔ ایک سائڈ میں کمرے کے لے گیا، تو انہوں نے کہا جی دیکھیں مجھے جو ہے بہت حاجت ہے، گھر میں پریشانی ہے اور بہت ہی مسئلہ ہے، اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تمہارے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ تم سے میں کہوں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور تم کر دو گے۔ اس شخص نے کہا میں تو مسلمان بھی نہیں ہوں، پھر میرے دل میں حضور علیہ السلام کی اتنی عظمت بھی نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے مسلمان نہیں ہوں، میں ایمان والا نہیں ہوں، تو تم میرے پاس کیسے آ گئے؟ پھر اس غریب آدمی نے یہ کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام بھی دیا ہے تمہیں بتانے کے لیے۔ کیا پیغام ہے بولو؟ پیغام یہ دیا ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی، وہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ ایک دعا تمہارے لیے مانگی گئی تھی، وہ دعا قبول ہو چکی ہے، بس اتنا پیغام تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اب وہ شخص جو ہے وہ ہل گیا اندر سے، اور کچھ ایسی راز کی بات تھی اس میں جو اسے پتہ تھی اور کسی کو پتہ نہیں تھی، اور اس کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ تو اس شخص کو پھر ایک سائڈ میں لے گیا الگ سے تخلیہ میں۔ اس شخص نے پوچھا کیا بات ہے حضور؟ جب میں نے یہ پیغام دیا آپ علیہ السلام کا کہ تمہارے لیے مانگی گئی وہ دعا قبول ہو چکی ہے، تو کیا ایسی راز کی بات ہے کہ آپ ہل گئے، چہرے کا رنگ تغیر ہو گیا، اس میں کیا راز کی بات؟ پھر اس غیر مسلم آدمی نے جو اب تک مسلمان نہیں تھا، اس نے ایک قصہ سنایا کہ ہمارے گھر کے پڑوس میں ایک گھر ہے جو یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، یا آپ علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں، اسی نسل سے ہیں، رہتے ہیں یہاں پر، اب بھی رہتے ہیں۔ کہنے لگے میرے بیٹے کی شادی ہوئی
اور ان لوگ اس وقت کے زمانے میں وہ لوگ اپنے سگے بہن بھائی کی شادیاں بھی کر دیتے تھے. تو اپنے بیٹے کی شادی اپنی ہی بیٹی کے ساتھ کر دی. کہہ رہے اس میں بہت دھوم دھام سے ہم نے شادی کی، بہت ہم نے رشتے داروں کو بلایا، شہر والوں کو بلایا، اپنے غیر ایمان والے جو ہے ان کو سب کو بلایا، اور بڑے بڑے بھوج بنائے، کھانے بنائے. تو وہ غریب آدمی، ان کے گھر میں بہت فاقے گزر رہے تھے، فاقے و فاقے. لیکن اس گھر میں دینا ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ اس گھر میں بھی اگر دے دیتے تو کیا بگڑ جاتا. جہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ آئے کھانے کے لیے، ان کو بھی دے دیتے گھر میں 4-5 افراد کو دینے کے لیے، کیا بگڑ جاتا. لیکن ہمارے دل میں خیال ہی نہیں آیا، ہمارے دل میں خیال ہی نہیں آیا. تو ایک دن وہ زور زور سے بچے جو ہے اپنی ماں سے کہہ رہے تھے، امی اتنے دھوم دھام سے انہوں نے شادی کی اور کتنے کتنے لوگ آئے دعوت میں، لیکن ہمیں انہوں نے کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں دیا. ہم تو ان کے پڑوسی ہیں، ہمارے انہوں نے خیال ہی نہیں کیا. تو میں سن رہا تھا، اس غیر مسلم نے یہ کہا، مالدار آدمی نے، کہ میں وہ باتیں میں سن رہا تھا کہ یہ بچے کیسے رو رو کے بول رہے اپنی ماں سے. تو ماں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں ہے، اللہ دیکھنے والا ہے. تو صبح ہو کر میں بازار گیا، وہاں سے جو 4-5 افراد گھر میں تھے ان سب کے لیے انہیں کپڑے لیے، مٹھائیاں لی، اور بہت کچھ سامان لے کر میں اس گھر میں گیا. جب میں اس گھر میں دیا اور ان سے معذرت بھی کی کہ میں نے اس وقت میں آپ کو خیال نہیں کر سکا، لیکن اب میرے ذہن میں خیال آیا ہے تو اب میں آپ کے لیے لایا ہوں. آپ تو میرے پڑوسی ہیں اور پڑوسیوں کا بہت حق ہوتا ہے. تو جیسے ہی وہ سامان میں نے دیا تو اس کی بچیاں کہنے لگی کہ امی ہم ان کا سامان نہیں لیں گے، یہ تو مسلمان نہیں ہے، ہم سامان کیوں لیں ان لوگوں کا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ایمان نصیب فرمائے اور جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ان کو بنا دے، پھر یہ سامان ہم لیں گے ان سے. تو بچے رو رو کر دعائیں کرتے رہے میرے لیے، اور میں اندر سے سوچتا رہا کہ کیسی دعائیں کر رہے ہیں یہ. ٹھیک ہے انہوں نے دعائیں کی ہیں، خدا کو منظور ہوگا تو مجھے بھی ہدایت مل جائے گی، ورنہ اس وقت تک تو میرے دل میں کوئی حضور کی اہمیت نہیں تھی، ایمان والوں کی اہمیت نہیں تھی. ہاں بس انسانیت تھی میرے اندر، انسانیت کا درد تھا. جو تم نے پیغام دیا ہے مجھے، جو تم نے مجھے پیغام دیا ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی، تو یہ اس دعا کی طرف اشارہ ہے کہ جو میرے پڑوسیوں نے اس وقت میرے لیے کی تھی، میرے پڑوسیوں کے بچوں نے رو رو کے جو میرے لیے دعائیں کر رہے تھے نا، تو حضور علیہ السلام کا یہ پیغام مجھے تمہارے ذریعے ملا ہے کہ وہ دعا قبول ہو چکی. اور اپنا ہاتھ آگے کرو، اے محمدی اپنا ہاتھ آگے کرو. جیسے اس غریب آدمی نے ہاتھ آگے کیا تو فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی فوراً کلمہ پڑھ لیا کہ تم گواہ رہنا میں تمہارے ہاتھ پر ایمان لے آیا. وہ دعا قبول ہو چکی، ان بچوں کی دل پھیر دیا اللہ نے. یعنی پیغام دینے کے دوران ہی اللہ پاک نے اس شخص کا دل ہدایت کی طرف پھیر دیا. اس شخص نے یہ کہا کہ میرے یہ بیٹا اور بیٹی ہے، آدھی جائیداد میں سب ان کو ان کے نام کر چکا ہوں. اب آدھی جائیداد میرے پاس ہے، میرے نام پر ہے، اس میں جیسے چاہوں تصرف کر سکتا ہوں. تو گویا آدھی تمام جائیداد میں تمہارے حوالہ کرتے ہوئے محمدی تم میرے بھائی ہو، حضور علیہ السلام کا پیغام تم لے کے آئے ہو، جس کی برکت سے میرے دل کی دنیا بدل گئی، میرے دل میں ایمان آ گیا. وہ دولت جو خریدی نہیں جا سکتی، وہ دولت کہیں سے چھینی نہیں جا سکتی، وہ دولت کہیں سے حاصل نہیں کی جا سکتی، وہ دولت تمہارے پیغام لانے کی برکت سے مجھے اللہ نے عطا فرما دی. تو میری آدھی دولت تمہارے نام ہو گئی. تو میرے دوستو، اس میں یہ لکھتے ہیں مفسرین حضرات کہ ان حضرات نے کیسی رو رو کے دعا مانگی ہوگی، نفل پڑھ کے کیسی دعا مانگی ہوگی، اور کس محبت بھرے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا شروع کیا. ان حضرات نے کیسے درود بھیجنا شروع کیا ہوگا. میرے دوستو، بھائی بزرگوں، کہ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشارت میں آ کر ان کی مدد کا راستہ بھی بتایا، اور ایک آدمی کو ہدایت بھی اللہ پاک نے دینا
طے کر لی۔ جب بھی کوئی معاملہ ہو، مسئلہ ہو، تو ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ ہے، یہ ہدایت ہے، اور اسی کی ہمیں ترغیب ہے کہ ہم فوراً عمل کی طرف لگیں۔ ہمارا دھیان فوراً مال والوں کی طرف نہ جائے، عہدے داروں کی طرف نہ جائے، ہمارا ذہن فوراً کہاں جائے؟ اعمال کی طرف جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین لائے ہیں، ساتھ میں اعمال لائے ہیں اللہ سے لینے کے لیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی ترتیب تھی۔ ایک صحابی جو ہے سفر میں جا رہے ہیں، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، فوراً گھوڑے سے اترے ہیں یا اونٹ سے اترے ہیں اور وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ کہا کہ ہمیں یہی حکم ہے۔ باغ میں یعنی برسات کا موسم نہیں ہے، برسات نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہے، باغ کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ باغ میں گئے ہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے اور مصلی ہٹا کر غلام سے کہا یہاں سے کھودو۔ جیسے کھودنا شروع کیا، وہاں سے میٹھے پانی کے چشمے پھوٹنا شروع ہو گئے۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اپنے باغ پر بارش کے لیے دعا کی ہے۔ فوراً موسلادھار بارش ہونے لگی اور جو ہے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ پتہ باہر دیکھو، میں ہمارے باغ سے دوسرے باغوں میں دیکھو، کہیں اور پر صرف ہمارے باغ پر بارش ہو رہی ہے، کہیں اور بھی ہو رہی ہے۔ تو وہ جو ہے غلام گئے ہیں باہر اور دیکھا ہے چاروں طرف، گھوڑے پہ اونٹ پہ سواری کر کے دور دور گئے ہیں، پھر واپس کہا حضور صرف آپ کے ہی باغ میں بارش ہو رہی ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ جو بھی ضرورت ہو، جو بھی حاجت ہو، اللہ سے مانگو اور اللہ سے اعمال کے ذریعے مانگو۔ میرے دوستو، اعمال کے ذریعے مانگو اور جو ہے نفل پڑھ کے مانگو، اللہ کے سامنے عمل پیش کرو، تو اللہ پاک میرے دوستو عزیزو اس دعا کو قبول فرماتے ہیں اور فوری مدد کا انتظام فرماتے ہیں۔